ماہ محرم الحرام میں اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ 786 مرتبہ پڑھتے رہیں تو 10 دنوں میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور آپ سورہ فاتحہ کے عامل بن جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اتنی کمال اور کتنی عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی ہیں اور قرآن عطا کی ہے، یعنی پورا قرآن ایک طرف ہے اور سورہ فاتحہ ایک طرف ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ النجاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اتنے نام ہیں، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، جس پریشانی کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، جس دعا کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، سورہ فاتحہ پوری اسم اعظم ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک مقام پہ گئے، وہاں قوم تھی انہوں نے آپ کا استقبال نہیں کیا، لیکن ان کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ آئے اور ایک صحابی نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ یعنی کہ اس کے ساتھ سخت سے سخت جو زہر ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، تمام پریشانیوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ کو ہی پڑھا ہے اور سورہ فاتحہ سے ہی انہوں نے تمام مشکلات جو ہیں ان کو حل کیا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے، اور ہر دعا میں سورہ فاتحہ کو انہوں نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ یعنی ہر دعا انہوں نے سورہ فاتحہ سے کی ہے اور اللہ نے ان کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ بڑی باکمال آیت ہے، تو آپ بڑی باکمال صورت ہے، تو آپ اس کو 786 مرتبہ جو ہے آپ اس کو 10 دنوں تک پڑھیں اور اس کے بعد روزانہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور سنت ادا کریں۔ سنت ادا کرنے کے بعد آپ اس کو 41 مرتبہ جو ہے فرضوں سے پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اور اس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح آپ سورت کا مکمل کرنا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ سورت اخلاص کو ایڈ کر لیں گے تو پھر اور بھی جو برکات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کسی دن آپ فجر کے وقت نہ کر سکیں تو آپ مغرب کے ٹائم مغرب کے فرض پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو 42 مرتبہ پڑھیں اور پھر آپ جو ہے مغرب کی سنتیں ادا کریں۔ تو یعنی اس کو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مغرب کے جو فرض اور سنتیں ہیں ان کے درمیان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوں گے اور بہت ساری آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔